درود شریف پڑھنے والوں پہ کیا اتنی نظر کرم ہو سکتی ہے کہ ولایت کے اعلیٰ مقام طے کر لیں؟ تو جی ہاں، بالکل ایسے ہی ایک اماں جی کا قصہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ میری ان اماں جی سے کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ میں ان کو جانتی تھی، اور وہ میری روحانی ماں ہے، میں انہیں امی جان کہہ کے پکارتی ہوں۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی کہ امی جان کی اجازت نہیں ہے، اور وہ جیسے کہ میری روحانی ماں ہے، یہ سب کچھ میں ان کی اجازت سے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ان کے نام کے علاوہ۔ امی جان جیسے کہ ان سے میری کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی میں نے جانتی تھی۔ ایک بار جب حیدرآباد میں تسبیح خانہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے سلسلے میں ونس منتھ ہر مہینے جاتی تھی، اور جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک، منہ مبارک کی بہت زیادہ حسرت تھی۔ تو وہاں امی جان سے میری غائبانہ ملاقات ایسے ہوئی، یا تعارف ایسے کہہ دیں، ملاقات تو نہیں، تعارف ایسے کہہ دیں کہ مجھے پتہ چلا کہ امی جان مجھے منہ مبارک سے نوازنا چاہتی ہیں، کیونکہ انہیں حکم ملا ہے۔ اور پھر امی جان نے مجھے ماشاءاللہ ان کی طرف سے منہ مبارک مجھے عطا ہوا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور حکم پہ ہوا۔ تو مجھے یہ چیز بہت عجیب لگ رہی تھی کہ مطلب حکم میرے لیے ہی کیوں ملا ہے، اور امی جان کو حکم کہاں سے عطا کیا جا رہا ہے؟ وہ تو پھر اب ان کی مطلب باتیں وہ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کی اجازت نہیں ہے۔ پر جب منہ مبارک مجھے عطا ہوا تو پھر امی جان سے جب میری ملاقات ہوئی، تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ امی جان بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ ہیں، اور درود پڑھنے والوں میں بہت بہت زیادہ درود پڑھنے والی ہیں۔ تو میں نے امی جان سے پوچھا کہ امی جان، آپ کو یہ مرتبہ یا محبت یا کیسے ملی؟ یہ آپ کو مطلب اتنی سعادت کیسے ملی ہے؟ اور میری نظر میں تو آپ ولیہ ہیں بالکل۔ تو پھر امی جان نے مجھے کہا کہ میں درود شریف بہت زیادہ پڑھتی ہوں، اور اس کی برکات میں نے یہ دیکھی ہیں کہ ان کے گھر میں جو منہ مبارک ہے، ماشاءاللہ ان کی درود پڑھنے کی برکت کی وجہ سے ان کے منہ مبارک میں اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے کہ ہر سال اضافہ ہوتا ہے، اور وہ آگے کسی نہ کسی کو جہاں حکم ملتا ہے وہاں وہ نواز دیتے۔ امی جان سے میں نے مزید پوچھا کہ امی جان کوئی اور بات؟ تو امی جان نے کہا ایک چیز جو میں نے فیل کی ہے کہ جب کوئی بھی ذکر کی محفل ہوتی ہے یا جہاں ذکر ہوتا ہے، تو امی جان نے کہا کہ ان کی جسم سے اس قدر زیادہ خوشبو نکلتی ہے کہ جو ساتھ بیٹھی بہنیں ہوتی ہیں ذکر کی محفل میں، وہ ان کے کپڑوں کو چھو چھو کے محسوس کر رہی ہوتی ہیں، یا مطلب ان کو ہاتھ لگا کے محسوس کر رہی ہوتی کہ آپ کی جسم میں سے کیسی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ تو کسی عطر کی بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ خوشبو اس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ محفل میں جو بہنیں آئی ہوتی ہیں وہ امی جان کو گلے لگاتی ہیں، اور امی جان کہتی ہیں کہ مجھے مطلب سب چھونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ امی جان نے ایک اور چیز کا مجھے ذکر کیا، یہ ساری آپ کو میں درود کی برکات بتا رہی ہوں۔ ایک گھریلو عورت جو اس وقت میرے خیال میں ان کی ایج آرام سے 60-70 کے قریب ہوں گی وہ، اور ماشاءاللہ جب وہ ذکر کرنے بیٹھتی ہیں تو ان کی جسم میں سے وہ ذکر کی آواز آتی ہے۔ یہ باتیں ایسی نہیں ہوتی جب آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان کی فرائض کی تکمیل کر کے، اور اطیع اللہ اور اطیع الرسول کو مطلب پورا اتر کر جب آپ خود کو فنا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عشق میں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عشق میں اتنا فنا کر دیتے ہیں، اور جب کثرت سے آپ درود پڑھتے ہیں، تو میں نے ان سے ان کا عمل پوچھا تھا کہ آپ کا وہ کون سا عمل ہے جو سمجھتی ہیں امی جان آپ کہ جس کی بدولت آپ کو اتنا مقام ملا؟ اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آہستہ سے شیئر کرتی رہوں گی، پھر ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو جائے، اس وجہ سے لمبی نہ ہو جائے، تو میں اس وجہ سے شارٹ ویڈیوز بنا رہی ہوں۔ تو پھر امی جان نے مجھے کہا کہ بیٹا جی، ایک تو مجھے رونا بہت آتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتی ہوں، اور اس قدر کرتی ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور درود بہت زیادہ کثرت سے پڑھتی ہوں۔ تو میرے خیال میں یہ میں نے اپنی پیاری امی جان کا ذکر کیا کہ جو اس زمانے میں میری نظر میں وہ اللہ تعالیٰ کی زندہ ولیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ادب کرنے والا بنائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ عشق عطا فرمائے۔ تو آئیں درود شریف پڑھ لیتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔